العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر واضح طور پر یہ فرما دیا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر اگر پڑھا جائے نا تو یہ ثابت ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے ہمارے نبی سب سے یہ آیت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، ہمارے نبی سب سے آخری نبی۔ بالخصوص یہ جملہ ہم نے ان بدبختوں کو سنانا ہے، ان جھوٹے قسم کے لوگوں کو، ان کذاب اور کافر مرتد بے ایمان ان لوگوں کو ہم نے سنانا ہے کہ ہمارے نبی سب سے ہمارے نبی سب سے ہمارے بچے کے سینے کے اندر یہ جملہ محفوظ ہونا چاہیے، ہمارے نبی سب سے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو ہمارا یقین ایمان ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ کافر مرتد بے ایمان مرزائی یہودی تو ہو سکتا ہے، وہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارا نبی ہو سکتا ہمارے نبی سب سے ہمارے نبی سب سے ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہے۔ ان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال مزید اس پر جو روشنی ڈالتا ہوں، میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا۔ اب اسی طرح مشکاہ شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس وقت سے اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب جناب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی کی صورت میں تھے، یعنی اس وقت کا اللہ تبارک و تعالی نے میرے بارے میں یعنی خاتم النبیین لکھا ہوا۔ پیغام یہی دیا کہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ کا بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے راستے میں نکلتا ہے، اپنے تن من دھن جان مال اولاد سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ بندہ یاد رکھے کہ وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہے، وہ بندہ اکیلا نہیں ہے۔ پھر مہر علی شاہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے اس کی پشت پر محمد عربی کا دست مبارک یعنی ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اگر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آتے ہیں تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں، بلکہ ہماری مدد کرنے کے لیے تمام کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے، غوث اعظم کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے، داتا علی حجویری کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے، خواجہ اجمیری کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے، بلے شاہ قصوری کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے، منیر احمد یوسفی کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے۔ سنیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ عز و جل کے آخری نبی۔
سلسلہ نبوت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اس پر ختم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی بھی نیا نبی ہو سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا ملنا جائز سمجھے یا اس کو مانے تو وہ کافر ہے۔ کون ہے؟ پکا کافر ہے۔ اور جو اس بارے میں شک کرے، اس بارے میں شک کی بھی گنجائش رکھے، اس کو بھی ہم مسلمان مانتے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بنی اسرائیل میں جو حکومت کا نظام ہوتا تھا وہ اس طرح چلتا تھا کہ ایک نبی آتے، دین کی تبلیغ کرتے، اور جیسے ہی ان کا وصال ہوتا تو فوراً اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے نبی کا انتخاب فرما دیتا۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالی کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم قطعی خاتم النبیین، یعنی یقینی حقیقی طور پر اس کا ثبوت سب سے پہلے قرآن مجید سے ملے گا، حدیث کی روشنی میں آپ کو ثبوت ملے گا۔ عقل مند باشعور امت کا اجماع ہے، سب کا یہ قول ہے، ماننا ہے کہ ہمارے نبی سب سے اور جو وہی پاگل ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے، جو وہی پاگل ہم اس کی بات ہے، ہم عقل مند باشعور اور انسان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ بات کو مانتے، تسلیم کرتے، جانتے کہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی۔ اور جب تحفظ ختم نبوت کی بات ہوئی تو پھر محافظ ختم نبوت کی کیوں نہ بات؟ اس دور کے اندر بھی میرے آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے بڑے مرتے کلندر میدان میں آئے، اور آج بھی الحمدللہ اہل سنت کے اندر آپ کو ایسے مجاہد نظر آئیں گے جو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے دنیا سے تو چلے گئے لیکن ایک قدم تک پیچھے نہ ہٹے۔ اس طرح کے غازی پہلے بھی تھے اور الحمدللہ آج بھی ہیں۔ آئے اب ہم پہلے محافظ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری صرف وہی عمر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے جو میں نے جیل میں وقت گزارا تھا نا، وہی میری عمر ہے۔ یعنی ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو وقت نبی کے دین کی حفاظت، نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گزرا، اصل وقت تو وہی وقت ہے۔ اور یہ پہلے محافظ ختم نبوت جن کا میں نے ذکر کیا۔ نمبر 2، محافظ ختم نبوت میں ان شیر اہل سنت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ختم نبوت کی حفاظت کرتے تھے تو ظالمانہ حکومت جو اس دور میں تھی انہوں نے آپ کو پکڑ کر گرفتار کر لیا، جیل میں بند کر دیا۔ قربان جائے آپ کی جرأت و بہادری پر، سلام ہو آپ کے صبر و تحمل پر۔ آپ جیل میں تھے، آپ کو خبر ملی کہ آپ کے 2 بیٹے انتقال کر گئے۔ آپ کا زبان سے جو جملہ نکلا تھا، اب غور سے سنیے گا،
آپ نے کہا 2 میرے بیٹے تو وفات پا گئے، اللہ کے سپرد ہو گئے، اب کفار سے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں، میرے بچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے، میری جان بھی چاہتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپنے آقا کے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے جان تو دے دوں گا لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ختم نبوت کے محافظ تھے۔ آئیں ایک اور ختم نبوت کے محافظ کی بات کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر امام انقلاب، قائد ملت اسلامیہ، حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، قربان جائیں آپ کی ہستی پر۔ آپ نے بھی ختم نبوت کے لیے اپنے دل و جان کے ساتھ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے پہرا دیا تھا۔ آپ اسی سلسلے میں اسمبلی کے پاس کچھ تحریر جمع کر کے لے گئے، ختم نبوت کے حوالے سے بل پاس کروانا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو کچھ قادیانی کافر غیر مسلم جو ہیں، یہ آپ کے پاس ایک تقریباً جو آپ کے زبان مبارک سے جملہ تھا 1 کروڑ روپیہ اس دور کے اندر لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور آپ ختم نبوت کے معاملے میں کچھ رد و بدل کر دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ سبحان اللہ، آپ کے جملے سنیں۔ آپ نے کہا کہ کافر تم نے دیر کر دی، میرا سودا تو بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی ہو چکا ہے، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہم سے بڑھ کر بھی آپ کو قیمت دینے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم آپ کی سوچوں سے بڑھ کر جو مجھے قیمت ملی ہے وہ دربار مصطفیٰ سے ملی ہے۔ میں اپنے آقا کی ختم نبوت کی تحفظ کی خاطر جان تو دے سکتا ہوں لیکن اسے بیچ نہیں سکتا، چند سکوں کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا، اپنے ایمان کا سودا نہیں میں کر سکتا۔ یہ محافظ ختم نبوت تھے۔ تو پھر جب محافظ ختم نبوت کا ذکر ہوا تو ہم کیوں نہ ذکر کریں غازی ممتاز حسین قادری کا۔ دنیا جانتے نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم میرے آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، میرے آقا کے دین کی بقا کے لیے، میرے آقا کے نام کے چرچے کی خاطر جب ممتاز قادری پھانسی پہ چڑھا تو خدا کی قسم دنیا نے اسے سلام کیا ہے، دنیا نے سلام کیا ہے۔ آج بچہ بچہ جانتا ہے ممتاز قادری اسلام کا ہیرو ہے، کیوں؟ اس نے میرے آقا کے نام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنا۔ اور پھر محافظ ختم نبوت کی بات ہو اور اس دور کے مجدد حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، خود سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس دور کے اندر تو ہم نے دیکھا نہیں تھا اپنے مجاہدوں کو، لیکن آج کے دور کے اندر خدا کی قسم ہم نے اپنے گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بندہ پاؤں سے معذور بھی کیوں نہ ہو، بندہ غریب بھی کیوں نہ ہو، لیکن دل کے اندر سچا ایمان ہو تو وہ شہر لاہور کے اندر بیٹھ کر اگر میرے آقا کی ختم نبوت کی خاطر بولتا ہے تو خدا کی قسم فراز کے اندر گستاخ کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ ایمان پختہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ علیہ رحمٰن نے اپنی ٹانگوں کی پرواہ نہ کی، میری تو ٹانگیں نہیں ہے میں کیسے چل کے جاؤں گا، نہیں، دل کے اندر جو ایمان تھا وہ مضبوط تھا، ایمان کی طاقت تھی آپ کے اندر۔ اور قربان جائے آپ کی جرأت و بہادری پر۔ آپ کا آخری جو وقت تھا تقریباً 103 یا 4 کے قریب آپ کو بخار تھا، اس وقت بھی کسی بدبخت لعین مرتد بے ایمان نے میرے آقا کے شان میں گستاخی کی۔ قربان جائے خدا کی قسم خادم حسین رضوی کی ذات پر، آپ نے 103-4 بخار کو اپنے کو نہیں دیکھا، بندہ اس حالت میں نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس حالت میں بھی میرے آقا کے شان و عظمت کے لیے، میرے آقا کی حفاظت کے لیے، ان گستاخوں کا منہ بند کرنے کے لیے
آپ آخری وقت میں بھی میدان عمل میں تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. الحمدللہ بے شمار ہمارے پاس محافظ ختم نبوت موجود ہے. بڑا انہوں نے دین کا کام کیا اور ہم سب کا بھی یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہے. اس کے بعد کائنات میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ختم نبوت والے فرمان پر تا قیامت قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں کو یہ پیغام دینے، ان کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک شعر پڑھ کر میں اختتام کروں گا، اس کے بعد کچھ ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ اپنے نبی کے شان میں ہم چند نعرے بھی لگائیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر ارشاد فرمایا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بلکہ میں یہ کہوں گا میرے آقا کا جہاں پہ چرچا رہے گا وہیں پہ میرے آقا کے ذکر کو بلند کرنے والوں کا بھی چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. انشاءاللہ میرے آقا کا جو ذکر ہے یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. جلنے والے جلتے رہیں گے، سڑنے والے سڑتے رہیں گے، مرنے والے مرتے رہیں گے، لیکن میرے آقا کے ذکر کو دبا سکتے ہیں؟ میرے آقا کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اب بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے. اب آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. محمد مصطفیٰ، آوازیں آپ لوگوں کی بلند ہوں کہ ہر ظالم، ہر مکار، ہر بدکار، ہر جھوٹا، ہر کذاب، ہر لعین، ہر بدبخت یہ سن لے کہ ہمارے نبی سب سے احمد مجتبی، آمنہ کا لاڈلا، شاہ ہر دوسرا، تاجدار انبیاء، ہے حبیب کبریا، ہے شفیع الورا، ہے ہمارا نظریہ، عقیدہ اصحاب کا، عقیدہ اہل بیت کا، اولیاء کا نظریہ، ہے عقیدہ عطار کا. مل کر بولے سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.